امانت دار ہونا دینداری کا ایک حصہ ہے۔ جو شخص امانت دار ہوتا ہے، مالک کائنات اس کی زندگی کے اندر بھی برکت پیدا فرما دیتا ہے، اس کے کاموں کے اندر بھی برکت پیدا فرما دیتا ہے، اور امانت دار شخص کو مالک کائنات کبھی بھی ضائع نہیں کرتا۔ ہر مشکل پریشانی سے امانت دار شخص کو بچاتا ہے، اور مالک کائنات اس کے ایمان کی بھی حفاظت فرماتا ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، تو تم اس کو دیندار نہ سمجھو جب تک کہ یہ نہ دیکھ لو کہ وہ امانت دار ہے یا نہیں۔ تو امانت دار ہونا اتنا بڑا فعل ہے کہ کوئی شخص اگر امانت دار نہیں تو وہ ایماندار بھی نہیں، لیکن اگر امانت دار ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کا پسندیدہ بن جاتا ہے، اور مالک کائنات اس شخص کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتا۔ قاضی ابو بکر بغدادی علیہ رحمہ کے واقعے کو ہی دیکھ لیجئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں حرم کے اندر رہا کرتا تھا، وہاں پر ہی طواف کرتا، نوافل پڑھتا، پھر وہاں ہی سو جاتا، اور کبھی مجھے کھانے کو ملتا، کبھی میں فاقے سے رہتا۔ بڑے تنگ دستی کے ایام تھے۔ تو قاضی ابو بکر بغدادی فرماتے ہیں کہ ایک دن میں طواف کر رہا تھا کہ مجھے ریشم کی ایک تھیلی ملی۔ جب میں نے اس تھیلی کو کھولا تو اس کے اندر بڑا قیمتی ہار تھا۔ میرے دل کے اندر خیال ہوا کہ اگر میں اس ہار کو بیچ دوں تو شاید مجھے اتنی قیمت ملے کہ وہ قیمت مجھے پوری زندگی کافی ہو جائے، اتنی مجھے قیمت ملے۔ پھر دل کے اندر خیال آیا کہ کسی کی چیز گر گئی ہے اور یہ امانت ہے، اگر میں بیچ دوں گا تو یہ امانت میں خیانت ہو جائے گی۔ کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ رب ذوالجلال تو دیکھ رہا ہے، تو پھر اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ قیامت کے روز میں اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اتنے میں حرم کے اندر ایک بوڑھے شخص نے آواز دی، اور انہوں نے کہا کہ بھائیوں میری ایک تھیلی گم ہو گئی ہے، اگر کسی کو ملے تو وہ مجھے دے دے، میں اس کے بدلے میں اس کو انعام کے طور پر 500 دینار بھی دوں گا اور اس کا شکریہ بھی ادا کروں گا۔ قاضی ابو بکر علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں اس بوڑھے کے پاس گیا اور میں نے وہ تھیلی اس بوڑھے کے حوالے کر دی۔ تو اس بوڑھے نے مجھے 500 دینار دیے تو میں نے لینے سے انکار کر دیا۔ میں نے کہا کہ نہیں، اللہ فرماتا ہے ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا، کہ امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کر دو، تو یہ آپ کی امانت تھی، آپ کو میں نے دے دی، اس میں شکریہ کی کیا بات ہے اور اس میں انعام دینے کی کیا بات ہے؟ قاضی ابو بکر کہتے ہیں کہ میں نے وہ انعام نہ لیا۔ اس بوڑھے نے مجھے دعائیں دی اور دعائیں دیتا ہوا وہ چلا گیا۔ قاضی ابو بکر فرماتے ہیں کچھ دن تو میں حرم کے اندر ہی رہا، لیکن کچھ دنوں کے بعد میرے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ کیوں نہ میں کوئی کام کاج کروں تاکہ میری زندگی آسانی سے گزر جائے۔ تو یہ جب مجھے خیال آیا تو میں نے ارادہ کر لیا کہ میں اب بصرہ کی طرف کوچ کر جاؤں گا۔ کچھ دنوں کے بعد قاضی ابو بکر کہتے ہیں میں نے بصرہ جانے کا ارادہ کیا۔ جب میں چلنے لگا تو راستے میں سمندر آیا، میں کشتی میں بیٹھ گیا کہ بصرہ پہنچنے کے لیے۔ تو بیچ سمندر میں پہنچ کر طوفان آیا، کشتی ٹوٹ گئی، لوگ ادھر ادھر بکھر گئے، میں بھی ایک تختے کے سہارے تیرتا ہوا کسی جزیرے پر پہنچ گیا۔ وہاں پر جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ ہیں تو کلمہ کو، لیکن دین کا اتنا علم نہیں ہے۔ پھر میرے دل کے اندر خیال ہوا کہ میرے علم سیکھنے کا فائدہ ہی کیا جب میں اگر لوگوں کو فائدہ نہ پہنچاؤں تو میں نے وہاں پر دین پڑھانا شروع کر دیا۔ مردوں کو قرآن پڑھایا، عورتوں کو قرآن پڑھایا، بچوں کو قرآن پڑھایا۔ کافی عرصے تک میں دین کی خدمت کرتا رہا۔ تو 2 یا 3 سال کے بعد کچھ لوگ میرے پاس آئے اور وہ کہنے لگے کہ حضور ہماری آپ سے ایک درخواست ہے۔ میں نے کہا کہ بتاؤ کیا درخواست ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے علاقے کے اندر ایک حاجی صاحب تھے، بڑے نیک شخص تھے، ان کا انتقال ہو گیا ہے، اب ان کی ایک نہایت خوبصورت نیک یتیم بچی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا نکاح ہم ان سے کر دیں۔ تو میں نے لوگوں سے کہا کہ میں تو مسکین آدمی ہوں، میرے پاس تو اپنا گھر بھی نہیں ہے، میں شادی کیسے کروں گا؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ حضور آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کا گھر بھی بنوا کر دیں گے، آپ کو شادی کے اخراجات بھی دیں گے، اور آپ کی وقتاً فوقتاً ہم مدد بھی کرتے رہا کریں گے، بس آپ شادی کر لیں۔
تو قاضی ابو بکر کہتے ہیں کہ جب انہوں نے میرا نکاح کرا دیا، جب میں کمرے کے اندر گیا، جب میں نے اپنی دلہن کو دیکھا تو واقعی وہ بہت خوبصورت تھی، لیکن جب میری نظر اس کے گلے پر پڑی تو میں وہ ہار ہی دیکھنے لگ گیا۔ تو میری بیوی مجھے کہنے لگی کہ کیا بات ہے کہ تم ہار کو دیکھ رہے ہو، مجھے نہیں دیکھ رہے؟ تو میں نے اس کو بتایا کہ کعبے کے اندر ایک واقعہ ہوا تھا کہ یہ ہار مجھے ملا تھا اور میں نے فلاں فلاں بوڑھے شخص کو دے دیا تھا۔ جب میں نے یہ واقعہ بتایا تو وہ لڑکی رونے لگ گئی اور کہنے لگی پتہ ہے تمہیں وہ کون شخص تھا؟ وہ میرا والد تھا، اور میرے والد انتقال سے پہلے میرا نکاح کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ کہتے تھے کاش مجھے وہ حرم کا نوجوان مل جائے کہ جو بڑا ہی دل کے اندر خوف رکھنے والا تھا، امانت کو ادا کرنے والا تھا، اگر وہ مجھے مل جائے تو میں تمہارا نکاح اس سے کر دوں۔ لیکن دیکھو خدا کی کرنی، دیکھو میرے والد کا تو انتقال ہو گیا لیکن تم میرے پاس پہنچ گئے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ قاضی ابو بکر بغدادی علیہ رحمہ نے اللہ رب ذوالجلال کی امانت کو ادا کیا، امانت کے اندر خیانت نہیں کی، تو مالک کائنات نے کیسا اجر عطا فرمایا کہ مالک کائنات نے امانت بھی واپس لوٹا دی اور امانت والی بھی واپس لوٹا دی، یعنی ہار بھی مل گیا اور ہار والی بھی مل گئی۔ یہ امانت ادا کرنے کی برکتیں ہیں۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز امانت کے بارے میں بھی سوال و جواب کیا جائے گا، تو اے لوگوں امانت داری کو ادا کرتے رہو، کیونکہ امانت دار شخص ہی آخرت کے اندر کامیاب و کامران ہوتا ہے۔